یہ فرمائیے کہ آج عمران خان صاحب نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے وہ جو نمبر بلاک کیے تھے میں نے اب ان بلاک کر دیے ہیں، اور میں رابطے کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری لڑائی جو ہے وہ ان چوروں کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ نے صلح کی جھنڈی لہرا دی. پھر اچھا، مجھے تو نہ میں بلاک کرنے میں شامل تھا نہ ان بلاک کرنے میں، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو درست ہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن لڑائی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بھی نہیں تھی. ساری عمران خان کی جدوجہد تو اسی پی ڈی ایم اور اس ٹولے کے خلاف ہی رہی ہے ہمیشہ سے. تو اب اس کا نہیں، میر جعفر اور میر صادق جو تھے وہ تو ظاہر مختلف تھے نا سر. آپ نے ان کا ذکر تو عمران خان صاحب نے کئی بار کیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیریٹو واپس ہو رہا ہے. پھر نہیں، نیریٹو کیا واپس ہو رہا ہے؟ نیریٹو ہمارا یہ ہے کہ سازش ہوئی تھی. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ آج بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے سازش ہوئی تھی. تو بنیادی نیریٹو پہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، یا کم سے کم ہم جس کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ بیان کی جاتی ہے. دیکھیں، آپ کا شکوہ یہ تھا پارٹی کا کہ یہ نیوٹرل ہو گئے ادارے، اور جب ملک کی سلامتی کا ایشو ہو تو اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. تو اب دوبارہ نمبر ان بلاک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اب آپ نے یا نیوٹرلز کو نیوٹرل ایکسیپٹ کر لیا، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سے ہمارے طرف چکے. اچھا، نہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو ہے نا، نیوٹرل جو ہے یہ جانور ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے عمران خان سے سنا تھا، آج سے کوئی 12 سال پہلے. اس وقت میں تحریک انصاف میں بھی نہیں تھا، سیاست میں ہی نہیں تھا. تو یہ تو واقعی میں یقین رکھتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. یہ ان کی ایک بڑی دیرینہ کنوکشن ہے. اچھا، جہاں تک دوسرا تعلق ہے کہ بالکل ہماری جو بیانیہ ہے یا خان صاحب کا جو ماننا ہے وہ بڑی سادہ سی یہی بات ہے کہ سازش ہوئی، بیرونی مداخلت ہوئی. بیرونی مداخلت تک تو کوئی بحث نہیں ہے نا. یہ تو قومی سلامتی کمیٹی نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ دیا کہ بیرونی مداخلت ہوئی. تو ان کا یہ ماننا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے ہے کہ اس ادارے سے لوگوں کی توقع ہے، امید ہے، اور اس کے بارے میں نیک خواہشات رکھتے ہیں. اس لیے توقعات ہیں. ٹھیک. ویسے یہ نمبر بلاک کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیونکہ خود انہوں نے صحافیوں میں، جس طرح آج انہوں نے کہا نا میں نے ان بلاک کر دیا، بالکل اسی طرح اسلام آباد کے اندر جرنلسٹ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ 2 نمبر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو میں نے بلاک کر دیے ہیں. تو اب ان بلاک کرنے کا بھی انہوں نے صحافیوں کو ہی بتایا. تو یہ پہلا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ یہ پوچھنا پڑے گا سیاق و سباق کیا تھا کہ کیوں بلاک کیا اور کیوں ان بلاک کیا. یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کوئی سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں تھا. ویسے تو یہ اسد صاحب یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ نے کوئی لڑائی لڑنی ہو تو دونوں فریقین کے ساتھ لڑائی نہیں چھیڑتے آپ. ظاہر اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی حقیقت ہے پاکستان میں، تو آپ اس کے ساتھ بھی لڑیں گے، پھر آپ 12 سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی لڑیں گے تو آپ کے ہارنے کا ظاہر ہے پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے کسی ایک کے ساتھ صلح کرنی ہوتی ہے، یا سیاستدانوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے. تو آپ نے دونوں لڑائیاں چھیڑ لی تھی، تو اب میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک فریق کو راضی رکھنا ضروری ہے. نہیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی سہ فریقی جنگ چل رہی ہے. جو سیاسی مقابلہ ہے وہ سیاسی مقابلہ تو ایک طرف تمام پی ڈی ایم کی پارٹیاں، دوسری طرف اکیلے تنہا عمران خان تحریک انصاف کھڑے ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل کیو اس وقت ساتھ ہے. تو سیاسی مقابلہ تو وہی ہے، سیاسی حریف تو وہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ حریف نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر سوال ہو سکتے ہیں کہ وہ مثبت رول ہے، نہیں رول ہے، لیکن حریف تو نہیں ہے نا. حریف تو پی ڈی ایم ہی ہے.